حدیث نمبر 506۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دیتے، پھر بیچ میں بیٹھتے، پھر کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے۔ راوی کہتے ہیں جیسے آج کل تم لوگ کرتے ہو۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابن عباس، جابر بن عبداللہ اور جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ یہی اہل علم کی رائے ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھ کر فصل کریں۔ حدیث نمبر 507۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، تو آپ کی نماز بھی درمیانی ہوتی تھی اور خطبہ بھی درمیانی ہوتا تھا، یعنی زیادہ لمبا نہیں ہوتا تھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں عمار بن یاسر اور ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حدیث نمبر 510۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران ایک شخص آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں سب سے زیادہ صحیح ہے۔ حدیث نمبر 511۔ ایاز بن عبداللہ بن ابی سرحہ سے روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوئے۔ مروان بن حکم خطبہ دے رہے تھے۔ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ پہرے دار آئے تاکہ انہیں بٹھا دیں، لیکن وہ نہیں مانے اور نماز پڑھ ہی لی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ان کے پاس آ کر کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، قریب تھا کہ یہ لوگ آپ سے ہاتھا پائی کر بیٹھتے۔ تو انہوں نے کہا میں تو یہ دونوں رکعتیں ہرگز چھوڑنے والا تھا نہیں، بعد اس کے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص جمعے کے دن پرگندہ حالت میں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے اسے 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ اس نے 2 رکعت پڑھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ ابن ابی عمر کہتے ہیں سفیان بن عینہ جب مسجد میں آتے اور امام خطبہ دے رہا ہوتا تو وہ 2 رکعت پڑھتے تھے، وہ اس کا حکم بھی دیتے تھے اور ابو عبد الرحمن بھی اسے درست سمجھتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 512۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن امام کے خطبے کے دوران کسی سے کہا چپ رہو تو اس نے لغو بات کی یا اس نے اپنا جمعہ لغو کر لیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابن ابی اوفی اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ اسی پر عمل ہے۔ علماء نے آدمی کے لیے خطبے کے دوران گفتگو کرنا مکروہ جانا ہے اور کہا ہے کہ اگر کوئی دوسرا گفتگو کرے تو اسے بھی منع نہ کرے سوائے اشارے کے۔ حدیث نمبر 515۔ حسین کہتے ہیں کہ بشر بن مروان خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے تو میں نے عمارہ بن رویبہ کو کہتے سنا اللہ ان دونوں چھوٹے ہاتھوں کو غارت کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صرف اس طرح کرتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور حشیم نے اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 516۔ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں پہلی اذان اس وقت ہوتی جب امام نکلتا اور دوسری جب نماز کھڑی ہوتی۔ پھر جب عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے زورہ میں تیسری اذان کا اضافہ کیا۔
امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 518۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نماز کھڑی ہو جانے کے بعد میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سے ایک آدمی باتیں کر رہا ہے اور آپ اس کے اور قبلے کے درمیان کھڑے ہیں۔ آپ برابر اس سے گفتگو کرتے رہے۔ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طول قیام کی وجہ سے بعض لوگ اونگ رہے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔